تمت كلمة ربك صدقا وعدلا صلاة سب سے پہلے تمام مہر گساران ولایت کی خدمت میں اس جشن کی دلی مبارکباد پیش ہے۔ جشن منانے کی نیت ہے نا؟ سورہ انعام سے وہ آیت تلاوت کی ہے میں نے کہ جسے خدا نے 2 بار نازل کیا۔ ایک مرتبہ جبریل کی زبانی پیغام دے کر، اور دوسری مرتبہ میرے زمانے کے امام کے شانے پر اپنے ہاتھ سے لکھ کر۔ کیوں؟ ظاہر ہے یہ قرب توحید سے چلے تھے، اور لفظ یہ ہے، بڑی بڑی حدیثیں بیٹا محسن تمہیں دکھا سکتا ہے حوالے، لیکن سینکڑوں کتابوں میں موجود کہ جب سرکار آئے دنیا میں، ان ابا محمد علیہ السلام کشف عن کتفہ فاذا مکتوب علی عضدہ الایمن وتم کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، کہ جس گھڑی امام زمانہ تشریف لائے سب سے پہلے ابو محمد کنیت ہے سرکار عسکری کی، لفظ یہ ہے قابل غور، جاد کے سن لینا، کاشف عن کتفہ، قائم زمانہ کے کندھے سے کپڑا ہٹایا۔ یعنی میں نے بات کہہ دی اور اکثریت کے سروں سے گزرتی چلی گئی، پھر اب بھی آیا ہے اور حدیث کے لفظ سے کپڑا ہٹایا تو ماننا تو پھر ماننا پڑے گا کہ دنیا کے بچے بے لباس آتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آج جشن کس دل کی نگری میں ہے، سونگ کس دل کی بستی میں ہے، لیکن بات ہے کہنے لگا ہوں، جس کا نصیب جاگ رہا ہے اور خود بھی بیدار ہے تو جاگ کے سن لے۔ دنیا کے بچے بہنا آتے ہیں، اس گھر کے بچے قدرت کا قرب چھوڑتے ہی لباس لے کے آتے ہیں۔ میں نے جب اللہ سے اس رات کے صدقے میں پوچھا کہ پروردگار آخر وجہ کیا ہے، ہر بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے، تیری حجت لباس کے ساتھ کیوں؟ آواز ہزیان نہ بات، جب تمہارا باپ آدم میں نے ننگا کر کے بھیجا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ جنت کا لباس آدم سے اتروا لیا تھا،
علیہما من ورق الجنت، جنت کے درختوں کے پتے لپیٹ کے آئے تھے آدم. کیوں؟ خواہش کی تھی دل میں کہ میں محمد و آل محمد جیسا ہو جاؤں. اللہ نے لباس اتار کے برہنہ کر کے رہتی دنیا تک دنیا والوں کو درس عبرت دے دیا کہ دیکھا جو ان جیسا بننے کی خواہش کرے اسے میں ننگا کر دیتا ہوں چاہے آدم کا ہو. اسی لیے آدم کا ہر بیٹا بہنا آتا ہے دنیا میں کہ یاد رہے کہ ان جیسا بننے کی خواہش نہیں کرنا. گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ ہاں، لباس دنیا میں پہنا، یہ شرف صرف اس خانوادے کو حاصل ہے. اس خانوادے کا ہر بچہ با لباس آیا اور ہر بچی با پردہ آئی. میں مرکر حدیثوں میں دکھا سکتا ہوں. جناب سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہ دنیا میں آئے تو صرف لباس ہی نہیں تھا، کانت مقنعۃ بالقلاء، بلکہ چہرے پہ نقاب تھا. اس عالم میں آئے بتایا گیا ہے دنیا کو. اب ذرا یہ بیٹھے بیٹھے ایک بات کا فیصلہ نہیں ہو گیا؟ آدم کا ہر بیٹا برہنہ پیدا ہوتا ہے، یہ لباس لے کے آتے ہیں، تو پھر یہ آدم کی اولاد تو نہ ہو گئے؟ ہاں انی وَإِن كُنتُ ابْنَ آدَمَ سُورَةَ الْفَلِ فِيهِ مَا أَنَا شَاهِدٌ بِعُقُوبَتِي. ہم صورت ظاہری میں آدم کے بیٹے ہیں، لیکن جب حقیقت میں جھانک کے دیکھو گے آدم اس وقت تک آدم نہ ہوتا جب تک اس میں روح نہ آتی. وہ جسموں کا باپ ہے، ہم روحوں کے باپ ہیں. ظاہر میں ہم اس کے بیٹے لگتے ہیں، حقیقت میں وہ ہمارا بیٹا ہے، ہم آدم کے بھی باپ ہیں. اور آیا کیسے امام؟ اگر اس کی آمد پر میں سرزمین ملتان پر 20 مجالس پڑھ چکا ہوں. ہر وہ کتاب کہ جس میں بھی میرے امام زمانہ کی آمد کو لکھا ہو اس میں یہ جملہ ضرور ملے گا تمہیں. آیا کس طرح؟ عزت حیدر کی قسم یہی فکر ہے. جاؤ سیم علی رتبتیہ رافعا صبابتیہ الی السماء ثم عطس فقال الحمد للہ رب العالمین وصلی علی النبی وآبائہ. آیا کس عالم میں؟ ماں کی نظر پڑی تو اسی عالم میں، دیکھنے والی آنکھ نے دیکھا تو اسی عالم میں. جاسین علی رکبتیہ، دونوں زانو زمین پر تھے، دونوں انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھی ہوئی، اور آتے ہی چھینک آئی تو کہا الحمدللہ. ہاں اس وقت سنت ہوئی. اس کے بعد اپنی جد پر، اپنے آباء طاہرین پر درود پڑھا اور آگے فرماتے ہیں زعمت ظلمت ان حجت اللہ داحضۃ فانتظروا واللہ لو انزل لنا بالکلام لزال الشک. فرما کاذب جھوٹے ظالم یہ گمان کرتے ہیں کہ خدا کی حجت کمزور ہے. ایسی بات نہیں. اگر ہمیں اللہ بولنے کی اجازت دے دے تو دنیا میں شک نہ رہے، شک مٹ جائے. یہ ہے آنے کا انداز. سوچنا تنہائی میں جا کے چلے تو نہیں گئے نا. یہ ہے آج میں نے پڑھنا اتنی دیر ہے جتنی دیر تم نے زبردستی پڑھوانا ہے. کیونکہ آج مشن والی مجلس نہیں آئے تو جشن والی مجلس ہے.
ایک مشن کے حوالے سے میں نے پڑھا، اور آج تو جشن ہے، جب تک دیکھوں گا کہ مولا کی خوشی منا رہے ہو پڑھتا رہوں گا، اور جب دیکھوں گا کہ رائی کی آمد رعایا پہ پار ہو گئی ہے تو اس وقت ہونے کو تو خیر بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ ہاں، اور کس طرح یعنی جو میں نے سرکار کی آمد کا نقشہ کھینچا ہے، اس سے تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا کہ اگر تیرے میرے طریقے سے آیا ہوتا تو کیا اس طرح آنا ممکن تھا؟ دونوں زانو زمین پر، دونوں انگشت آدم آسمان کی طرف، اور بس خالی خالی ایسے نہیں آیا، انوار کی تجلیاں۔ انوار کا تو مجھے نہیں عالم ہے، تم نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، مولا کی والدہ گرامی سلام اللہ علیہ کے دو نام، نرجس سلام اللہ علیہ جو کائنات کا ہر بندہ جانتا ہے، ایک اور نام تمہیں ملے گا کتابوں میں، ثقیل، یہ سیقل سے ہے، تلواروں پہ سیقل نہیں ہوتا، اس سے ہے ثقیل، جلا والی بی بی، چمک والی بی بی، کیونکہ جس دن سے یہ امانت ادھر منتقل ہوئی ہے اس دن سے ایک نور کا حالہ بی بی کو گھیرے رہتا تو اس دن سے نام ہو گیا ہے ثقیل، جلا والی بی بی۔ لیکن اب امانت سے یہ نہ سمجھ لینا کہ میں پہلے تمہیں بارہا بتا چکا ہوں کہ آج کی رات تک ماں کو یہ احساس تک نہیں تھا کہ کسی کو آنا ہے، کسی کی آمد کی قسم، یہی فکر ہے۔ یعنی وہ تو جناب حکیمہ نے جب جا کے بتایا کہ مجھے میرے بیٹے عسکری نے بلایا ہے کہ میرے ہاں مہمان آنے والا ہے، تو میں نے تعجب سے پوچھا کہ کس کی جھولی میں، تو انہوں نے تمہارا نام لیا۔ بی بی حیران ہو گئی، ششدر رہ گئی، اچھا میرے سردار نے یہ کہا، حجت خدا نے کہا ہے تو سچ کہا ہوگا، وَإِلَّا لَمْ أَشْعُرْ بِالثَّقْلِ الْحَمَلِ، ورنہ مجھے تو حمل کا شعور بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، تو جو ماں کے لیے انوار کا قافلہ لے کے آئے خود کتنا نور لے کے آیا ہوگا، پتہ چلتا ہے جناب رسالت باپ کے اس جملے سے۔ دو حجتوں نے ان الفاظ میں خراج پیش کیا ہے میرے مولا کو کہ اچھا ایک سرکار رسالت باپ نے اور ایک سلطان مشہد نے، تھوڑے سے لفظوں کے اختلاف کے ساتھ، چونکہ رسول دونوں کا بڑا ہے لہذا میں وہ الفاظ سنانا چاہتا ہوں جو رسول کے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے ذکر ہوا ہے نا میرے مولا کا، تو رسول فرماتے ہیں بے ابی و امی سمی و شبیہ موسیٰ بن عمران علیہ جلو بی بالنور یتوقد من شعاع العز، فرمایا میرا ماں باپ قربان ہو جائے اس قائم پر، میرا ماں باپ صدقے ہو جائے اس پر، کون؟ سمی جو میرا ہم نام ہے، سارا اٹھانا وہ شبیہ، اور جو میری شبیہ ہے۔ جب ہی تو موسم میں سوچتا تھا، مجھے پتا نہیں کہ کون کون جاگتا ہے، کون نیند کی وادیوں میں گم ہے، جب ہی تو میں سوچوں کہ دو دل تو ہوتے نہیں، بے دل محبت کا دعویٰ ادھر کرتا ہے، آنکھ میرے مولا سے نہیں ہٹاتا، آج راز کھلا ہے شبیہ جو اس کے محبوب کی ہے۔ سمجھانے والے نہیں، جو رسول نے جب یہ فکر بولے گے شبیہ، وہ شبیہ ہے میری، کہہ دینا زمانے سے جو اللہ خود شبیہ نواز ہو، جو اللہ خود شبیہوں کا احترام کرتا ہو،
وہ کسی اور کو کیسے روک سکتا ہے احترام سے؟ میری شبی یہ بات پوری کرنے دو، تمہارے انتظار کی طرف میں آ رہا ہوں کہ حالانکہ یہ رسم تو میں نے غلط ڈال دی ہے، تو بہرحال یہ کیا تو میں کوئی بابا بنیادی طور پہ شاعر نہیں ہوں، وہ تو جذباتی عقیدت تھے، صرف مولا کو اپنی طرف سے ٹوٹا پھوٹا خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چند شعر میں نے کہہ دیے، اور آپ کو پتہ نہیں کس جذبات محبت میں آ کے سنا بھی دیے۔ اب کل رات جب میں اترا ہوں ممبر سے مجلس کے بعد تو پھر گھیر لیا لوگوں نے، اگر میں نے انکار کیا، پھر راستے میں میرے رفیقان سفر نے نہیں وہ نظم تو آپ کو کہنا ہے وہی پچھلے سال والے سنا تھا، میں نے کہا یہ میری عادت نہیں۔ پھر دو بند تو وہی کار میں جاتے ہی میں نے راستے میں کہہ دیے، جو کہ ایک تو اندھیرا تھا اور وہاں لکھے نہیں جا سکتے تھے، تو آج گھر میں کیونکہ باورپور پروگرام تھا اس لیے رات گھر جانا پڑا مجھے، تو ممبر کی قسم ذکر کی قسم دن کے 2 بجے میں نے وہ چند بند مکمل کیے۔ ہاں تو اب پھر اگلے سال تو نہیں کہو گے نا؟ ضرور کہیں گے۔ لیکن اس سے ثابت یہ ہوا کہ تم لوگ مجھے شاعر بنا کے دم لوگے۔ ٹھیک ہے، نام قائم کے شاعر ہوں گے، یہی ہے تو ایسے سے بیڑا چشمہ لاؤ، چھوڑ دیا سب کچھ۔ جی پہلے والے اگر تو نعرے لگے ایسے تو میں ایک بند پڑھ کے ممبر سے اتر جاؤں۔ یہ جشن جب مناتے ہوتے ہیں نا تو پھر جشن مناتے ہیں، یا کرتے نہیں، اور یہ ٹیسٹ ہے تمہارا، امتحان ہے۔ اگر تو تم نے جشن منایا جیسا کہ حق ہے میرے مولا کا پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اگلے سال شاکر ساجد سے کہہ کے عشرے کی تاریخیں بدل دوں گا، جس میں کم از کم 15 شعبان پھر تمہارے حصے میں نہیں آئے گی۔ بالکل نہ بدلوں تو میرا نام بدل دینا۔ عادت ہے میری، پچھلے سال بھی آپ کو عرض کیا تھا اور آپ کے سامنے بھی آیا تھا کہ پہلا بند لکھتا ہوں دعائیہ، کیونکہ بابا میں پیشہ ور شاعر تو ہوں نہیں، کبھی کبھار لکھتا ہوں، تو پہلے مالک سے کچھ بھیک مانگتا ہوں، پھر بھیک میں جو شعر ملتے ہیں وہ مومنین کی جھولی میں ڈالتا ہوں۔ پچھلے سال کی بھیک یہ تھی کہ اے ساقی گلفام ادھر جا نہ ادھر جا، للہ میری آنکھ کے ساغر میں اتر جا۔ ٹھیک ہے جی، اب یاد دہانی ہو گئی ان کو۔ اور اس دفعہ کیا لکھا ہے، چونکہ مومنین نے پھر مجبور کیا کہ پھر نقل کہو، تو پھر بھیک مانگنا پڑی، اے ساقی میں خانہ خم پھر سے کرم کر۔ مینائے مودت میرے پیمانے پہ خم کر۔
مسلم میں بھی خوشی ہو. آج میرے لیے دعا نہیں کرنا, اس لیے میں بچے کو ساتھ لایا ہوں. نام امیر محمد اس کا بڑے قبلہ کے نام پر. آج کی رات اس کے علم کی بھی مانگنا ہے مولا سے. اے ساقی میں خانہ خم, پھر سے کرم کر, مینا مودت میرے میں خانے میں, میرے پیمانے پہ خم کر, اور شعروں کو حقائق کے طلسمات میں ضم کر. شعر بھی ہوں لیکن تخیل نہ ہو, اس میں بھی حقیقتیں ہوں. شعروں کو حقائق کے طلسمات میں ضم کر, اور نوکر کے قلم پر ذرا آیات تو دم کر. پھر سے کرم کر, مینا مودت میرے پیمانے پہ خم کر, شعروں کو طلسمات, شعروں کو حقائق کے طلسمات میں ضم کر, اور نوکر کے قلم پر ذرا آیات کو دم کر. اشعار گدائی میں ملے شعر جلی سے, ہو نظم کا آغاز میرا ناد علی سے. اشعار گدائی میں ملے شعر جلی سے, اور ہو نظم کا آغاز میرا ناد علی سے, اور ہوتا ہے ہواؤں کے چلن سے یہی محسوس. ہوتا ہے ہواؤں کے چلن سے یہی محسوس, پھر رقص مودت میں ہے فردوس کے فانوس. تم دیر سے آئے نا, ہوتا ہے ہواؤں کے چلن سے یہی محسوس, پھر رقص مودت میں ہے فردوس کے فانوس. حوران جنا پہنے ہوئے فاخرہ ملبوس, اور خالق ہے تبسم میں تو ابلیس ہے مایوس. یہی محسوس پھر رقص مودت میں ہے فردوس کے فانوس, اور حوران جینا پہنے ہوئے فاخر ملبوس, خالق ہے تبسم میں تو ابلیس ہے مایوس. اگر جشن منانے آیا ہو تو دیکھنا میری طرف, پھر کعبہ رکوع میں ہے. تلاوت میں کتابیں, جی زمانے کے قاری کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں, اور اللہ جانے کتابیں کس کی تلاوت کر رہی ہیں. پھر کعبہ رکوع میں ہے, تلاوت میں کتابیں
اور خلد کے میزاب سے برسی ہیں شرابیں. اور خلد کے میزاب سے برسی ہے شرابیں. سبھی جان رہے ہو کہیں لفظ شراب سے دھوکہ نہ کھا جانا. وہ شراب وہ میں جو فقط ظرف الستی میں بنی ہے. وہ میں جو فقط ظرف الستی میں بنی ہے اور یوں پاک کے تطہیر کے آنچل میں چلی ہے. جب الستو بربکم کہا گیا وہ میں جو فقط ظرف الستی میں بنی ہے اور یوں پاک اتنی پاک ہے کہ تطہیر کے آنچل میں چلی ہے. کسی بڑے آدمی کے شہر میں کوئی چھوٹا آدمی رہتا ہو تو فخر سے کہتا ہے میں فلاں آدمی کا ہم وطن ہوں. کہتا ہے نا, ناز کرتا ہے. یوں پاک کہ تطہیر کے آنچل میں چلی ہے اور مولا سے اسی کو شرف ہم وطنی ہے. مولا سے اسی کو شرف ہم وطنی ہے. اور ان وقت ٹکے ٹکے کے بندے کو یہ کہاں ملتی ہے؟ پیتا ہے وہ میں خور جو قسمت کا دھنی ہے. میں بنی ہے یوں پاک کے تطہیر کے آنچل میں شنی ہے. مولا سے اسی کو شرف ہم وطنی ہے. پیتا ہے وہ میں خواہ جو قسمت کا دھنی ہے. اور میں دیکھتا ہوں کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے. جبریل کو اس میں سے ہے جیتے ہوئے دیکھا. جبریل کو اس میں سے جیتے ہوئے دیکھا. اور ملتان والوں میں نے تو اسے رب کو بھی پیتے میں بنی ہے. اور یوں پاک کہ تطہیر کے آنچل میں شنی ہے. اور مولا سے اسی کو شرف ہم وطنی ہے. اور پیتا ہے وہ میں خواہ جو قسمت کا دھنی ہے. جبریل کو اس میں سے ہے جیتے ہوئے دیکھا. اور میں نے تو اسے رب کو بھی پیتے
جشن بنا ہے جب بنا ہے تو جی میں ہے میرے آج ذرا جشن منا لے جی میں ہے میرے آج ذرا جشن منا لیں ہم بھی دل بیتاب کے ارمان نکالیں ہم بھی دل بیتاب کے ارمان نکالیں اور فتوے سے ڈرے کس لیے محفل کو سجا لے جی میں ہے میرے آج ذرا جشن منا لیں جی میں ہے میرے آج ذرا جشن منا لیں ہم بھی دل بیتاب کے ارمان نکالیں اور فتوے سے ڈرے کس لیے محفل کو سجا لیں تو پھر آج تو حوروں نے بھی ڈالی ہے دھمالیں باہر والے دوست ناراض تو نہیں ہے الحمدللہ جی میں میرے آج ذرا جشن منا لیں ہم بھی دل بیتاب کے ارمان نکالیں اور فتوے سے ڈریں کس لیے محفل کو سجا لیں پھر آج تو حوروں نے بھی ڈالی ہے دھمالے کیوں خوشیوں سے بھرا سیدہ نرجس کا ہے آنگن خوشیوں سے بھرا سیدہ نرجس کا ہے آنگن اور میرا یقین نہیں کرتے نا سن حور کی پازیب کی آتی ہے چھنا سیدہ نرجس کا ہے آنگن سن حور کی پازیب کی آتی ہے چھنا چھن اور دیتے ہیں ستارے سر افلاک گواہی دیتے ہیں ستارے سر افلاک گواہی پھر سوئے زمین چل دیے فردوس کے راہی منکر حجت کی تباہی آج ہر ایک منکر حجت کی تباہی اور آتی ہے سرے شام سے پتہ نہیں آپ نے سنی ہے یا نہیں میں تو ہر سال سنتا ہوں آتی ہے سرے شام سے اور لطف یہ شعروں میں الفت وہ لکھا ہے جو کتابوں میں دکھا بھی سکتے اسی لیے تو بھیگی یہی مانگی تھی شعروں کو حقائق کے طلسمات میں ہے آج ہر ایک منکر حجت کی تباہی اور آتی ہے سرے شام سے آواز الہی آواز کیا آتی ہے گھر میرے خوشی ہے میری مخلوق میں کیا دوں
مہدی کو جہنم کو بجھا دو. جس کے گھر میں تنویر نقوی خوشی ہوتی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. مثال کے طور پر وہ کہتے بابا یہ 2 جوڑے کپڑوں کے تو میں نے ویسے دے دیے, اس کے علاوہ جو تو کہے وہ دوں. اللہ یہی کہہ رہا ہے گھر میرے خوشی ہے, میری مخلوق میں کیا دوں, اور اپنی طرف سے تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے جھک جاؤ جو مہدی کو جہنم کو بجھا دو. اور دوسری آواز کیا آ رہی ہے قدرت کی, جاگو میری تقدیر کی بے باک امنگو. جو لوگ صنعت شعر کی باریکیوں سے آشنا ہیں, جنہیں شعر سننا آتا ہے, ان کے لیے ہے یہ بند. ہاں, اور میں دیکھتا ہوں جشن کون کون سننے آیا ہے اور بگاڑ دینے کون کون آیا ہے. جاگو میری تقدیر کی بے باک امنگو, اور کچھ اور کھلو گلشن تطہیر کے رنگوں. یہ صنعتی شعر میں شعراء سے پوچھنا, شوقت سے پوچھنا, رنگ لکھنا آسان تھا, رنگوں کہہ کے اسے مشکل کر دیا گیا ہے, بڑی تنگ زمین بن گئی ہے. جاگو میری تقدیر کی بے باک امنگو, کچھ اور کھلو گلشن تطہیر کے رنگو. زنگ کہتے ہیں گھنٹی کو, زنگ. ہاں آج بجو زور سے فردوس کے زنگوں. ایک بات اللہ نے کہی, ایک بات اللہ نے کہی تقدیر سے, ایک بات اللہ نے کہی تطہیر سے, ایک بات اللہ نے کہی جنت سے, ایک بات تم سے بھی کہی ہے, لیکن سناؤں گا تب. اللہ کا پیغام ہے, میں دیکھوں گا کون استقبال کرتا ہے خدا کے پیغام کا, اور کس کے جیتے جی سبھی مر جاتے ہیں. جاگو میری تقدیر کی بے باک امنگو, کچھ اور کھلو گلشن تطہیر کے رنگو. ہاں بجو زور سے فردوس کے زنگو, بس دھوم بچا دو میرے قائم کے ملنگو. واقعی اس کا پیغام ٹھیک وصول کیا تم نے. جاگو میری تقدیر کی بے باک امنگو, کچھ اور کھلو
گلشن تطہیر کے رنگو ہاں آج بجو زور سے فردوس کے زنگو بس دھوم مچا دو میرے قائم کے ملنگو ابھی محمد سن رہے ہو ایسے پڑھتے ہوتے ہیں ہاں ایسے پڑھو گے تو داد ملا کرے گی اس سے بھی اچھا پڑے گا انشاءاللہ آج کی رات کا صدقہ ہاں اور بجو زور سے فردوس کے زنگو بس دھوم مچا دو بس دھوم مچا دو میرے قائم کے ملنگو جاگنا ابھی خدا کا تمہاری طرف پیغام ختم نہیں ہوا یہ جی بس دھوم مچا دو میرے قائم کے ملنگو یا جشن منانے کو میرے عرش پہ آؤ اور چاہو تو مجھے محفل قائم میں بلاؤ کیا خیال ہے بس دھوم مچا دو میرے قائم کے بدن کو یا جشن منانے کو میرے عرش پہ آؤ اور چاہو تو مجھے محفل قائم میں بلاؤ اللہ اکبر اور جبریل تمہارا پیغام ختم ہو گیا پھر جبریل سے کہا جبریل جاگو میری تقدیر کی بے باک امنگو جاگو میری تقدیر کی بے باک امنگو کچھ اور کھلو گلشن تطہیر کے رنگو آج بجو زور سے فردوس کے زنگو بس دھوم مچا دو میرے قائم کے ملنگو یا جشن منانے کو میرے عرش پہ آؤ یا میں چاہو تو مجھے محفل قائم میں بلاؤ پھر جبریل ذرا چھیڑ ترنم سے ترانے نہیں کانوں کو ہاتھ لگانے والی کوئی بات ہی نہیں میں ممبر پہ بیٹھا شعر پڑھ رہا ہوں ہاں امیر کائنات کی شادی پر میں کتابوں کے انبار لگا کے دکھا سکتا ہوں کہ انہ علی ترقصت و تغنت حوروں نے علی کی شادی پر رقص بھی کیا غنا بھی کیا غنا سر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے اگر ترنم غلط ہے تو
پھر تو ہمارے قصیدے غلط ہیں. جبریل ایک شعر تو تمہارا شاہ دیا. در حقیقت ان میں بات یہ ہے حوروں نے کورس گایا تھا. کورس سمجھتے ہو نا, جو مل کے گایا جائے, مل کے. اور دو کھڑے ہو گئے تھے حوروں کے, دو کھڑے, ایک مصرع ایک طرف کی حوریں پڑتی تھی اور دوسرا دوسری طرف کی. اب ایک طرف کی حوروں نے لہک لہک کے گانا شروع کیا, جعل الرب ربۃ بیت علی. دوسری طرف سے آواز آئی, بنت نبی بنت نبی. جبریل ذرا چھیڑ ترنم سے, اب تو شک نہیں رہنا, جبریل ذرا چھیڑ ترنم سے ترانے. اور تو اکیلا نہیں ہے, عیسیٰ بھی وہ آیا ہے تیرا ساتھ نبھانے. جبریل ذرا چھیڑ. یہ بائیں طرف والے سامنے سست ہوتے جاتے ہیں. تھک گیا تو جبریل ذرا چھیڑ ترنم سے ترانے. عیسیٰ بھی وہ آیا ہے تیرا ساتھ نبھانے. ہاں عسکری کے لال کی آمد کے بہانے تم آج لٹا دو میری وحدت کے خزانے. عیسیٰ بھی وہ آیا ہے تیرا ساتھ نبھانے. ہاں عسکری کے لال کی آمد کے بہانے تم آج لٹا دو, لٹا دو, لٹا دو میری وحدت کے خزانے. جبریل کے دل میں الفت خیال ہے, وحدت کے خزانے لٹا دو ایک بندے کی آمد پر. فوراً ڈانٹا, کیا سوچ رہا ہے؟ آدم بنانے لگا تھا تو تم لوگوں نے اعتراض کیا تھا فرشتوں نے. آدم تو نہیں ہے کہ الجھ جاؤ اس گلے میں. شکوہ برداشت کر لیا تھا آدم. اب میں دیکھتا ہوں کون کون جاگ رہا ہے. آدم تو نہیں ہے کہ الجھ جاؤں گلے میں. تجھے کیا خبر جبریل, سستا ہے جو مل جائے خدائی کے سلے میں. نہیں دیکھا اتار دو تو پھر مجھے کون لے کے دے گا. آدم تو نہیں ہے کہ الجھ جاؤں گلے میں. سستا ہے, سستا ہے جو مل جائے خدائی کے سلے میں. ہاں جبریل, یہ عرش سجا دو کسی دلہن کی طرح سے.
کسی دلہن کی طرح سے، اور جاگنا آرائش جنت ہو سہاگن کی طرح سے. آرائش گھر میرا سجا دو، گھر میرا سجا دو کسی، یہ عرش سجا دو کسی دلہن کی طرح سے، اور آرائش جنت اور سہاگن کی طرح سے. جبریل کے دل میں اچانک خیال آیا جب اس نے کہا نا یہ عرش سجا دو کسی دلہن کی طرح سے، تو بادشاہ اللہ میاں جانتا نہیں، سدرا سے آگے بڑھو جل مروں عرش سجاؤ. آرائش جنت ہو سہاگن کی طرح سے. خیال ہے میں آج پہ جا کیسے سکتا ہوں؟ حوالے سمجھ گیا ہوں کیا سوچ رہا ہے. سدرا تھا تیرے واسطے مسکن کی طرح سے، پر آج ہے قوسین بھی آنگن کی طرح سے. کسی دلہن کی طرح سے، اور آرائش جنت ہو سہاگن کی طرح سے. سدرا تھا تیرے واسطے مسکن کی طرح سے، ساکن ہونے کی جگہ سے آگے تو نہیں آ سکتا تھا، پر آج ہے قوسین بھی آنگن کی طرح سے. جب حکم ہمارا ہے تو بندے کو ہے قد کیا. یہ رد و قد والا قد ہے، لمبے کاف والا. جب حکم ہمارا ہے تو بندے کو ہے قد کیا. اور پھر لا حد کی جو آمد ہے تو پھر آج یہ حد کیا. جب حکم ہمارا ہے تو بندے کو ہے قد کیا. لا حد کی جو آمد ہے تو پھر آج یہ حد کیا. ہاں تو نہیں جانتا یہ کوئی عام آدمی آیا ہے میری مشیت کا چمکتا ہوا خورشید، ہے میری مشیت کا چمکتا ہوا خورشید، اور وابستہ اسی سے ہے میرے عزم کی امید. وابستہ اسی سے ہے میرے عزم کی امید. یہ باطن انوار ہے، یہ ظاہر توحید.
میری دید تیری عید. ہے اس کے سبب سے ہی میری دید ہے اس کے سبب سے ہی اللہ کہہ رہا ہے میری دید تیری عید. یہ حافظ اسرار ہے, نگران حرم ہے. یہ حافظ اسرار ہے, نگران حرم ہے. موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا؟ یہ حافظ اسرار ہے, نگران حرم ہے. اور جبریل یہ میرا عصا ہے, میرے دعووں کا بھرم ہے. یہ ظاہر توحید ہے, اس کے سبب سے ہی میری دید تیری عید. یہ حافظ اسرار ہے, نگران حرم ہے. یہ میرا عصا ہے, میرے دعووں کا بھرم ہے. جبریل کھڑا دل میں سوچ رہا ہے اللہ نے بڑی بڑی حجتیں بنائی ہیں, یہ کوئی نئی نویلی حجت تو ہے نہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حجت خدا نے بھیجی ہے زمین پر اس کے لیے یا نیا رنگ, نیا ڈھنگ, نئے فسانے. یہ کیا ہے؟ اب جو دلوں کی سوچ کو سوچنے سے پہلے جانتا ہے وہ ہے خدا. آواز قدرتا جبریل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, سامنے تیرے میری صنعت کے حوالے. اب یہ بات جو ہے اس کا آخری شعر جو خصوصاً اسے یا تو اہل زبان لطف لیں گے اس کا, یا پھر جن کو اردو پہ صحیح عبور ہے وہ لطف لیں گے. ہے سامنے تیرے میری صنعت کے حوالے, اور یوسف سے ہے پرکار مشیت نہیں ڈھالے. یوسف سے ہے پرکار مشیت نہیں ڈھالے, اور کتنے ہی گوہر پہرے مشیت نے اچھالے. کیا میں نے نہیں لولے مرجان نکالے؟ یوسف سے ہے پرکار مشیت نہیں ڈھالے, کتنے ہی گوہر بہرے مشیت نے اچھالے. کیا میں نے نہیں لولو مرجان نکالے؟ لیکن جس کی آج خوشی ہے پر اس پہ بڑی
قوت تکوین لگا دی. جشن زمین پہ نہیں طوبا کے نیچے ہوگا. اگر بات سمجھ میں آ گئی تو کیا میں نے نہیں لونو مرجان نکالے؟ میں بڑے بڑوں کو خالے کو میں نے یوسف جیسے بنا دیا, میں نے حسن حسین جیسے بنائے. کیا میں نے نہیں لونو مرجان نکالے؟ پر اس پہ بڑی قوت تکوین لگا دی. جب اس کو تراشا تو دکان اپنی بڑھا دی. کتنے ہی کو بحر مشیت نے اچھالے. کیا میں نے نہیں لولو مرجان نکالے؟ پر اس پہ بڑی قوت تکوین لگا دی. جب اس کو تراشا تو دکان اپنی بڑھا دی. اس کے بعد حجیت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا میں نے. چلے تو نہیں گئے ہو؟ ختم تو نہیں گئے. اور جبریل میں ایسے ہی تو نہیں کہہ رہا کہ یہ سجاؤ وہ سجاؤ یہ کرو وہ کرو. حل جزاء اور احسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. لہرائے گا اس سے میری عظمت کا پھریرا. اللہ اکبر. لہرائے گا اس سے میری عظمت کا پھریرا. اور ہے صبح الہی کا یہ پرکیف سویرا. لہرائے گا اس سے میری عظمت کا پھریرا. ہے صبح الہی کا یہ پرکیف سویرا. دھڑکن دل توحید کی ہے اس کا بسیرا. اس کا نہ میں ہوں نہ وہ میرا. اس کا نہ میں ہوں نہ وہ میرا. جو اس کو نہ دے, جو اس کو نہ دے جھک کے شبانہ سلامی وہ رجس. جو اس کا نہ دے جھک کے شبانہ سلامی وہ رجس, وہ کافر ہے, وہ ناری, وہ حرامی.
سرکار کی عطا ہے. میں نہ مولوی بڑا ہوں نہ شاعر بڑا ہوں. علم بھی ادھر سے مانگ کے لیتا ہوں, جو ملتا ہے بانٹ دیتا ہوں, اور شعر بھی بخدا ادھر سے. ہاں, شعر گوئی میرا پیشہ تو نہیں ہے, لیکن جذبہ شوق غضنفر کی مدد کرتا ہے. ہے اس کا بسیرا, جو اس کا نہیں اس کا نہ میں ہوں نہ وہ میرا. تو اس کو نہ دے جھک کے شب و روز سلامی, وہ ربس وہ کافر ہے, وہ ناری غرام. آپس کی بات ہے, تھکے ہو تو بس. بس 3-4 بند رہ گئے ہیں, چونکہ آج ہی لکھنا پڑی تو بس جتنے ہو سکے لکھے گئے. پہلے سے ارادہ ہوتا تو پھر تو پتہ نہیں. ہے نا کیا کہا؟ نہیں, اب ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج کی رات میں نے آپ کے لیے وقف کر دی ہمیشہ. تو انشاءاللہ. ہاں, لیکن بس ایک رات یہ رات چلا کرے گی انشاءاللہ. مولا جیسے چاہیں گے. اور جبریل دھڑکن دل توحید کی ہے, اس کا بسیرا جو اس کا نہیں ہے. اور دیکھ جبریل, باتیں بڑی ہو چکی ہیں, اب چل دے ذرا جلد تو ملکوت کی سب سے. اگر مبارک بازی کے لیے بھیج رہے ہیں, بس ساری رات تم سے ہی باتیں ہوتی رہیں گی. اب چل دے ذرا جلد تو ملکوت کی سب سے. اور بڑے کام ہے تجھے, ہوتے ہوئے جانا ہے تمہیں پہلے نجف سے. ہوتے ہوئے جانا ہے تمہیں پہلے نجف سے. علی کو مبارکباد دے کے پھر عسکری کے دہلیز پہ جانا, پھر وہاں جا کے کیا کرنا ہے, پر یہ کرنا ہے, پھر چوم ملے اذن اگر بیت شرف سے. پھر چوم, جاگو. اب میں دیکھتا ہوں, بس دھوم مچا دو میرے قائم کے ملنگوں پر عمل کون کرتا ہے. پھر چوم ملے اذن اگر بیت شرف سے. کیا چوموں, منہ میری طرف سے تو قدم اپنی طرف سے.
اب چلتے ذرا جلد تم مضبوط کے ساتھ سے ہوتے ہوئے جانا ہے تمہیں پہلے نجب سے پھر چون ملے اذن اگر بیت شرف سے منہ میری طرف سے منہ میری طرف سے تو قدم اپنی طرف سے جشن منانا ہے نا ہے ذرا چہرے دیکھنا ورنہ 1 گھنٹہ 25 منٹ ہو گئے جس میں تقریباً 1 گھنٹہ صرف لازم کا ہی ہو گیا ہے پھر چون ملے اگر بیت شرف سے منہ میری طرف سے تو قدم اپنی طرف سے اب جشن منائے نا جشن اور جبریل منہ چومنے جھکنا جو امام بصرا کا سرگوشی میں کہنا کہ یہ بوسہ ہے خدا کا جلد تم مضبوط کی سب سے ہوتے ہوئے جانا ہے تمہیں پہلے نجب سے پھر چون ملے اذن اگر بیت شرف سے منہ میری طرف سے تو قدم اپنی طرف سے اور منہ چومنے جھکنا جو امام تو سر آگے سرگوشی میں کہنا سرگوشی میں کہنا ظاہر ہے بھائی اصحاب ہوں گے سفراء ہوں گے وکلاء ہوں گے ہاں اگر ہم سے تو ابھی بچھڑ کے گیا ہے لیکن اتنی دیر میں بے دل کا دل بےتاب ہو گیا ہے ہاں اور جب الفت اللہ نے اسے بھیجنا چاہا ہے نا زمین پر تو وہاں اپنی حجت سے بھی ایک مکالمہ کر کے بھیجا ہے پہلے ذرا بخل سے کام لے رہا تھا ایک بند چھوڑ دیا میں نے لیکن چلو سنا دوں ہاں جب زمین پہ بھیجنا چاہا میرے امام کو سناؤں نا بس پہلے چھوڑ دیا تھا ایک ہی اور اس کے بعد 2 اور رہ گئے بس ختم خالق نے کہا پیار سے یوں ابن حسن سے اب بھیج رہا ہے زمین پہ کہ جا اس وقت کا مکالمہ خالق نے کہا پیار سے یوں ابن حسن سے مشکل ہے بچھڑنا میرا تم جیسے سجن سے
مشکل ہے بچھڑنا میرا تم جیسے سجن سے، اور جاتا ہے جدا ہو کے تو یزداں کے بدن سے. جاتا ہے جدا ہو کے تو یزداں کے بدن سے. جب جانا ہی ٹھہرا ہے تو جا ایسی پھبن سے. جب جانا ہی ٹھہرا ہے تو جا ایسی پھبن سے کہ ملنے کو تیرے صاحب معراج خدا ہے. ملنے کو تجھے صاحب معراج خدا ہے، اور چاہت سے ید اللہ تجھے ہاتھوں پہ اٹھائے. اچھا یہ بتاؤ کہ کچھ لطف بھی آئے؟ سب اچھا جس کو لطف نہیں آیا وہ ہاتھ کھڑا کرے. بس یہ میں نے پڑھا چند شعر کے ٹوٹے پھوٹے اپنی طرف سے، اور آپ کہتے ہیں ہمیں بڑا لطف آیا، ہم نے جشن منایا. لیکن میں کیا ہوں، میں کیا لکھوں، ہے کیا میری حقیقت؟ باخدا یہ انکساری نہیں محترم، یہ حقیقت ہے. میں کیا ہوں، میں کیا لکھوں، ہے کیا میری حقیقت؟ آدم کو جو عالم کا ملے زور خطابت، آدم کو جو عالم کا ملے زور خطابت، اور 100 بار زبان کو بھی دے کر غسل طہارت. یعنی پورے زمانے کا زور خطابت، نبیوں کا، رسولوں کا، اماموں کا، وسیعوں کا، ولیوں کا، سب کا آدم کو مل جائے. آدم کو جو عالم کا ملے زور خطابت، اور فقط یہ زور خطابت نہ ہو، 100 بار زبان کو جو دے کر غسل طہارت. قائم کا قصیدہ جو پڑھے آئے گی لکنت. سمجھ میں آ رہی بات؟ قائم کا قصیدہ جو پڑھے آئے گی لکنت. عالم پہ ہے تاری فقط ایک کیف زبونی، یہ مار کا سر کرتا ہے پندار سلونی. اور مولا اے میرے قائم زمان، اے میرے زمانے کے وارث، اے میری سانسوں کے مالک، اے میری زندگی کے مالک، اے میری رگ رگ کے مالک، اے میرے نفس نفس کے مالک. میں کیا کہہ سکتا تھا تیری ذات کے لیے؟ میں لکھ کیا سکتا تھا تیرے لیے؟ میں کیا لکھوں؟ توحید کے سانچے میں ڈلے تیرے خصائل. آخری بند پڑھنے لگا، آخری بند کہیں زندگی کا آخری نہ ہو جائے اگر تمہیں جاگ کے نہیں سنا تو. ہاں یہ ایسا ہے، پہلے ایک بات یاد دلا دوں. کچھ نبیوں کی معجزے مشہور ہے کچھ باتوں کی وجہ سے. عیسیٰ کا معجزہ کیا؟ جس قسم کا بیمار آئے ہاتھ رکھا شفا، اسی لیے نام مسیحا. ازلی بیماروں کو، برس والوں کو، گوڑیوں کو، نابیناؤں کو شفا دے دی. مرض سے شفا عیسیٰ کا معجزہ. سلیمان بن داؤد روئے زمین کے مالک، بڑی سخاوت ہے، روئے زمین کا ہر بندہ ان کا سوال ہی تھا. داؤد اتنے سریلے تھے، مشہور ہے نا، ایسا ترنم تھا گلے میں، پرندے فرشتہ تھے. اور یوسف کا معجزہ کہ جس نے بھی اس کو دیکھا زخمی ضرور ہوا. جس نے بھی یوسف کو دیکھا زخمی ضرور ہوا. عیسیٰ مریضوں کو ٹھیک کرے،
بندہ سوالی داؤد کے جانور تک فریفتہ، اور یوسف کو جو دیکھے زخمی ضرور ہو مولا توحید کے سانچے میں ڈھلے، تیرے خسائل اور عیسیٰ تیرا بیمار، سلیمان تیرا سائل۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ توحید کے سانچے میں ڈھلے، تیرے خسائل۔ اور دیکھیے یہ آپ کو اعتبار دلانے کے لیے میں نے کاغذ بند کر لیا۔ توحید کے سانچے میں ڈھلے، لو بیٹا جو سنبھالو، توحید کے سانچے میں ڈھلے، تیرے خسائل، عیسیٰ تیرا بیمار، سلیمان تیرا سائل، داؤد تیرا شیفتہ، یوسف تیرا گھائل۔ بیماروں کو جو ٹھیک کرتا ہے عیسیٰ تیرا بیمار، جو دنیا کے بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے عیسیٰ تیرا بیمار، اور جو سائلوں کو دیتا ہے سلیمان تیرا سائل، اور جس پہ پرندے فریفتہ ہیں داؤد تیرا شیفتہ، یوسف تیرا گھائل۔ اور دیکھو بابا، دیکھو علی جب آئے تھے رسول نے خوشی کی تھی، جب حسنین آئے تھے علی اور رسول دونوں نے کی تھی، سجاد آئے تھے تینوں نے کی تھی، آج 13 معصوموں کے گھر خوشی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی اب وہ آخری مصرع پڑھنے لگا اور وہ عظیم مصرع ہے، میں خود بھی اس کے احترام میں کھڑا ہو جاؤں گا کہ بات ہی تک دینی ہے، بلکہ 14 کو دینی ہے، اس میں 14واں خدا شامل ہے، 14ویں کی مبارک 14 کو دینا ہے۔ توحید کے سانچے میں ڈھلے، تیرے خسائل، عیسیٰ تیرا بیمار، سلیمان تیرا سائل، داؤد تیرا شیفتہ، یوسف تیرا گھائل۔ حد ہے کہ علی نے بھی پڑھے تیرے فضائل۔ ختم ہو گئی بات، 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے۔ توحید کے سانچے میں ڈھلے تیرے خسائل، عیسیٰ تیرا بیمار، سلیمان تیرا سائل، داؤد تیرا شیفتہ، یوسف تیرا گھائل۔ حد ہے کہ علی نے بھی پڑھے تیرے فضائل۔ رسول کہتے علی نہ ہوتے لفظ فضائل نہ ہوتا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ داؤد تیرا شیفتہ، یوسف تیرا گھائل۔ حد ہے کہ علی نے بھی پڑھے تیرے فضائل۔ میں
میں 2 ٹکے کا بندہ، میں تیری کیا تعریف کر سکتا ہوں؟ تو شان کریمی ہے، تو اللہ کی پہچان، تو شان کریمی ہے، تو اللہ کی پہچان. میں کیا بولوں؟ تو شان کریمی ہے، تو اللہ کی پہچان. اللہ نے کہا تجھ سے میری روح میری جان. نفسی کا کیا ترجمہ کروں میں؟ یہاں نہیں کر سکتا ہوں نا، یہی ہو سکتا ہے نا. اب اللہ سے یہ کہہ رہا ہے نفسی و حجتی. اب اس کا ترجمہ اس کے بغیر تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو شان کریمی ہے، تو اللہ کی پہچان. اللہ نے کہا تجھ سے میری روح میری جان، جو عالم کو جان دینے والے کی جان ہو. صرف تمہیں یہ مبارک نہیں کہ یہ آیا، مبارک تمہیں یہ ہے ایسا تمہارے حصے میں آیا. وہ عمل تصویر سے بڑا عمل بتا چکا ہوں. ایک عشرے میں ایک تحفہ کافی ہوتا ہے. پروردگار آپ لوگوں کو ایسے لاتعداد جشن منانا، سننا اور ہم گناہگاروں کو پڑھنا نصیب کرے. پروردگار تو نے خود کہا ہے گھر میرے خوشی ہے، میری مخلوق میں کیا دوں. اللہ اکبر. پروردگار وہ تو دے ہمیں، لیکن ہمارے معیار کے مطابق مت دینا، اپنے معیار کے مطابق. بس ہم یہ مانگتے ہیں کہ ان کی معرفت عطا کر دے، ان کی محبت عطا کر دے، اور ہمیں وہ آنکھیں دے دے کہ جب ہمارا امام لاکھوں کے ہجوم میں کھڑا ہو، ہم دور سے قدم چوم کے کہیں گے ہمارا مولا. ہمیں اپنے زمانے کے وارث کی پہچان عطا کر دے، ہمیں اپنے مالک اور وارث سے مانگنے کی توفیق عطا کر دے. ہم جب مانگیں جو مانگیں اس سے مانگیں، ان کی محبت دے. جہاں یہ دنیا میں بھی وہی ہم، برزخ میں بھی وہی ہم، آخرت میں بھی وہی ہم، اور ہم سے ہر وہ کام کرا جو یہ چاہتے ہیں، اور ہمیں ایسا موالی بننے کی توفیق عطا کر کہ ان کے لیے ہم داغ نہ بنے، ان کو شرمندگی نہ ہو، بلکہ ناز سے کہہ سکے وہ ہمارا. اور پروردگار چونکہ آج تیرے گھر خوشی ہے، تو جیسے کہ گھر خوشی ہو، پھر دعاؤں میں قدغن کیسی، پابندی کیوں، شرط کیسی. آج کی رات جو کچھ مانگے، کوئی جو مانگتا ہے اسے وہ عطا کر. اور ہماری سب سے بڑی دعا کہ ہمارے عطا کر کو بھیج. اللهم كن لوليك حجتنا الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار، ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل معين حتى تسكنه بارك خطاه وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرجهم بقائنا. ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.